امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا، میں وہ بات بتاتا ہوں. اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ دیٹ ہی ول ریزالو دی افغانستان پاکستان کرائسس ویری کوئکلی. لیٹر ہی سیڈ دیٹ آئی ہیئر دیٹ پاکستان اینڈ افغانستان ہیو اسٹارٹڈ اپ بٹ آئی گیٹ دیٹ سالو ویری کوئکلی. لیڈرس آف پاکستان ور گریٹ پیپل. تو جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی تعریف کی ٹرمپ سے، اور بار بار ہر میٹنگ میں وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ بڑی تعریف کرتے ہیں. آصف منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بڑی وہ تعریف کرتے ہیں. وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ امریکہ بھی اس معاملے میں ہمیں انوالو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، امریکہ بھی اس معاملے میں انوالو ہوتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے، اینڈ دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ فار پاکستان اینڈ آلسو فار دا ریجن. اب افغانستان پر بھی امریکہ پریشر ڈال سکتا ہے، پاکستان کو بھی امریکہ کہہ سکتا ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے بات چیت کریں. اور اس معاملے میں اگر ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اس معاملے میں وہ بھی شریک ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو کنٹریز کے درمیان، تو اٹ ڈیفینیٹلی شوز کہ ہمیں اس چیز سے یہ تاثر ملتا ہے، ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ امریکہ بھی اس سارے معاملے میں شامل ہے، اور امریکہ بھی افغانستان کے طالبان پر پریشر ڈال سکتا ہے ان دا فیوچر کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کریں اور معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کریں بات کر کے. اگلی بات سنیں گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ، ایک تو ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے بارے میں بات کی، اگلی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے کولمبیا اور تھائی لینڈ کے درمیان جو پیس ایکارڈ ہے اس کو سائن کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 مہینے پہلے ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی کمبوڈیا کو، جس کو میں نے بہت سارا کور بھی کیا تھا، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان. آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم میں نے بہت کور کیا تھا. اب پیس ایکارڈ ہو چکا ہے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان. میں آپ کو جو ہے وہ میپ دکھاتا ہوں اور بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ آج سائن ہوا. یہ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے خوش لگ رہے ہیں. یہ ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں انور ابراہیم صاحب، یہ جو ہیں یہ تھائی لینڈ کے پرائم منسٹر ہیں، اور یہ پریزیڈنٹ ہیں کمبوڈیا کے. اوکے، تو یہ پیس ایکارڈ جو ہے سائن ہو گئے ان دونوں کے درمیان. اچھا، ہمارے پاس یہ نیوز آ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ اس پیس ایکارڈ کے اندر خود کھڑے ہوں سائن ہونے کے لیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو کمبوڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے نامزد کیا ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے. اب ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے دوبارہ سے نامزد کر دیا گیا. اچھا، اب سب سے پہلے جو ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا تھا اس سال، جو سیکنڈ ٹائم، وہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا جب وہ شرم الشیخ میں تھے، ایجپٹ میں جب وہ گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ نامزد کرتا ہوں. تو یہ سیکنڈ پرسن ہے کمبوڈیا کے پریزیڈنٹ، انہوں نے جو ہے وہ نامزد کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی اہم امپورٹنٹ اس سارے معاملے میں بات یہ ہے کہ ٹرمپ سائنس دا سائننگ آف دی تھائی لینڈ کمبوڈیا پیس ایگریمنٹ. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کو جو ہے وہ اب پیس ہو چکا ہے دونوں کنٹریز کے درمیان، ٹروس ہو چکا ہے دونوں کنٹریز کے دوران. بٹ لیٹس سی، دیکھتے ہیں چیزیں آنے والے ٹائم پہ کس طرف جاتی ہیں. اگلی اہم امپورٹنٹ بات سنیے گا. کمبوڈیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں جن کا نام ہن مینت ہے، کمبوڈیا کے پریزیڈنٹ جن کا نام ہن مینت ہے، ان صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے سنیے گا. کمبوڈیا کے پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ دس ڈیکلیریشن if fully implemented we will provide the building blocks for a lasting peace, but more importantly it will begin the process of mending our ties. Our border communities have been divided by conflicts and innocent civilians have been suffered immense losses. اب کمبوڈیا کے پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیس ایکارڈ آگے بھی آنے والے ٹائم پہ کنٹینیوسلی چلتے ہیں تو یہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی دونوں کمیونٹیز کے لیے بہت بہتر ہے، معاملات دونوں کے لیے بڑے بہتر ہوں گے، اور آنے والے ٹائم پر جو بھی کنٹریز کی آپس میں لڑائیاں ہیں یہ لڑائی جھگڑا جو ہے دونوں کنٹریز کا ختم ہو جائے گا. تو تھائی لینڈ کی آپ کو یاد ہے کہ جو ملکہ کی مدر ہے، جو کوئین کی مدر ہے، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس پر بھی انہوں نے ٹرمپ صاحب نے تعزیت کی، اور شی واز 91 ایئر اولڈ، جن کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ Cambodian President Hun Manet had also nominated the President Trump for the Nobel Peace Prize for 2025 in reflection of gratitude for his people. تو کمبوڈیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی مور امپورٹنٹلی نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا. یہ روایت کس نے شروع کی تھی؟ یہ روایت پاکستان کے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی، اور اب یہ روایت اور بھی کنٹریز اسٹارٹ کر رہے ہیں. کمبوڈیا نے بھی ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا. اگلی بات سنیں گا. اب یہ بات تو ساری ہمارے سامنے جا رہی ہے، دوسری طرف امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ صاحب سے بھی ہے. اب شی جن پنگ صاحب کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ہمیں جو ہے وہ
ایک برومینس نظر آتا ہے, یعنی برومینس تو نہیں, خیر ایک ایڈورسری ریلیشن نظر آتا ہے کہ امریکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار چائنا کو ہٹ کرتے ہیں, چائنا بھی ہٹ بیک کرتا ہے. ابھی ریئر ارتھ منرلس کا ایک بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے, جس وجہ سے امریکہ نے آسٹریلیا کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی ہے کہ وہ ریئر ارتھ منرلس آسٹریلیا سے لیں گے. چائنا نے کیونکہ ایکسپورٹ کنٹرول لگا دی ہے, آپ سب کو اس بارے میں تو آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہے, آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو پتہ ہے. بات اس ٹائم یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 یا 3 دن میں ان کی بڑی اہم ملاقات ہے چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ صاحب کے ساتھ. میں آپ کو وہ بتاتا ہوں وہ ملاقات کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. اکارڈنگ ٹو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, ہی سیڈ دیٹ I think we are going to have a deal with China. China's strange hold over global supplies of rare earth is at the heart of the world. اب ٹرمپ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ آنے والے ٹائم پر جو ہے ان کو یہ چیز نظر آئے گی, اور ان کو آنے والے ٹائم پہ یہ چیز سمجھ آئے گی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور کر سکتے ہیں اور چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. سو دس تھنگ از کین ہیپن ان دا فیوچر ان دا اپ کمنگ ڈیز. اگلی بات سنے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب ایسٹ ایشیا سمٹ پہ پہنچے ملیشیا میں کوالالمپور پہ, تو انور سادات صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا بیان دیا وہ سنیے گا. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ آر میسج ٹو نیشنز آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا is that the United States is with you 100% and we intend to be a strong partner for many generations. تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم ایسٹ ایشین کنٹریز کو یہ میسج دیتے ہیں, یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ تھے, ہیں, اور اگلی جنریشنز میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. میں آپ لوگوں کو اس بات کو شروع کرنے سے پہلے دوبارہ ایسٹ ایشیا کا میپ دکھاتا ہوں, اور ایسٹ ایشیا کی میں آپ کو جیو پولیٹکس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا اہم مدعا ہے, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ سب لوگوں کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اب اس چیز کو دیکھیے گا, دیر بھی ہو گئی, اور ڈبل ٹیپ بھی کر دیں پلیز ویڈیو کو, تاکہ زیادہ دوست اس ویڈیو کو دیکھ سکیں, لائک بھی کر دیں. اوکے, یہ چائنا ہے, یہ آسین کے ممبرز ہیں سارے, یہ سارا جو گرے علاقہ ہے یہ سارا گرے علاقہ آسین کے ممبرز ہیں. اوکے, یہ سارے آسین کے ممبرز ہیں. آل رائٹ, بیسیکلی اس میں جو فلپینز ہے اور ملیشیا, انڈونیشیا, ان سارے کنٹریز کا چائنا سے پرابلم ہے ساؤتھ چائنا سی پہ, ہمیں اس بارے میں پتہ ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے مدعے کو امریکہ پکڑے اور ان سارے کنٹریز کو اپنی طرف کر لے, تاکہ جو نئی کولڈ وار میں ہم داخل ہو چکے ہیں, جس کو کولڈ وار 2.0 کہتے ہیں, جو 2017 سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے 2017 سے, اس کولڈ وار میں امریکہ جو ہے وہ چائنا کو بیٹ کرے اور چائنا سے آگے نکلے. لیکن چائنا بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کو بھی بیٹ کرے. یہ دو بہت بڑے پاورز کی لڑائی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے. اگلی بات سنے گا. اب اگلی اس میں اہم امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لولا ڈی سلوا سے. لولا ڈی سلوا از دا پریزیڈنٹ آف برازیل. اگر ہم برازیل کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم وینیزویلا کے اوپر امریکہ کے ایسٹس کھڑے ہوئے ہیں, امریکہ کی فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں امریکہ کوئی بہت بڑی اسٹرائک کر دے, ہو سکتا ہے CIA کوئی بہت بڑا آپریشن کر دے نکولس مدورو صاحب کے خلاف کراکس میں, ان کی وائف اور ان کو پکڑ کے لے جائے اور واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کرا کے ان کو ہیملیٹ کرے. ایسا ہو سکتا ہے. اب دوسری طرف لولا ڈی سلوا بھی ملیشیا میں آئے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ سے. میرا اپنا پرسنل انالیسس یہ ہے کہ برازیل کو میسج دے رہا ہے امریکہ کہ آپ وینیزویلا کو یہ بتائیں کہ وینیزویلا کی حکومت فارغ ہونے والی ہے, کھڈے لائن لگنے والی ہے, امریکہ اپنی پسند کی رجیم لانے والا ہے, یا تو نواک گوائیڈو کو لایا جائے گا وینیزویلا میں, یا مس ماریا کو لایا جائے گا جن کو ریسنٹلی نوبل پیس پرائز ملا. ان دونوں میں سے 1% ڈیو ہے. اور اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں امریکہ نے غالباً جو یہ ملاقات ہوئی یہ بڑی ان یوزول ملاقات ہے, بیکاز برازیل کے اور امریکہ کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. وی آل نو دیٹ. ایونچولی اس ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے کوئی نہ کوئی میسج دیا ہوگا برازیل کے تھرو وینیزویلا کو کہ وہ اپنی حکومت کو فارغ کر دیں, اور جو بھی امریکہ باتیں منوانا چاہ رہا ہے وینیزویلا کے سے وہ ساری باتیں منوا لے. تو کوئی نہ کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے برازیل کے تھرو وینیزویلا کو, بیکاز وینیزویلا ڈائریکٹلی اس ٹائم امریکہ سے بات نہیں کر رہا. اس سارے معاملے میں قطر ہے, اس ٹائم قطر میڈیشن کروا رہا ہے وینیزویلا کی, مدورو کی اور ٹرمپ کی, لیکن وہ میڈیشن بھی کام نہیں آ رہی. غالباً ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ برازیل ہی وہ کڑی ہے, برازیل ہی وہ کڑی ہے جو کہ پریشر ڈال سکتا ہے وینیزویلا پہ کہ بھائی جان آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, گیم اوور ہو چکی ہے, پارٹی از اوور. آپ یا تو رشیا میں جا کے ازائلم لے لیں بشار الاسد کی طرح, یا آپ بیجنگ میں جا کے ازائلم لے لیں, آپ کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. سو دیٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ جو آنے والے دنوں میں ہمیں اس چیز کو نظر آئے گی. اگلی اہم بات سنیے گا. اب اگلی اہم بات کیا ہے؟ ٹرمپ آلسو ہیلڈ اے بریف میٹنگ ود برازیل پریزیڈنٹ لولا ڈی سلوا. تو برازیل کے پریزیڈنٹ لولا ڈی سلوا کے ساتھ صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے. جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اس کے مطابق اس ٹائم جو
برازیل ہے وہ امریکن پروڈکٹس پہ 50% جو ٹیرف اس نے لگایا تھا وہ کم کرے گا، اینڈ جواب میں امریکہ بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن